بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اقلیت کو اکثریت پر فتح یاب فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَاتٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ آیت کا ترجمہ: تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ یعنی کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں سن 2 ہجری میں واقع ہونے والی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جہاں جنگی ساز و سامان اور مقدار وغیرہ کے لحاظ سے مومنین اور کفار میں نمایاں فرق کے باوجود مومنین کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، جو ایک معجزہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس جنگ میں دشمن کے 1000 جنگجو کے مقابلے میں 77 مہاجرین اور 236 انصار پر مشتمل مسلمانوں کے صرف 313 سپاہی تھے۔ 100 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے تھے اور تلواروں کی مقدار بھی 8 سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود دشمن کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے صرف 22 افراد شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی قیدی ہو گئے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے یرونہم مثلہم رأی العین، وہ انہیں دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر مسئلہ مورد بحث ہے کہ کس نے کس کو دگنا دیکھا۔ کیا کفار نے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا یعنی 2000 دکھایا، یا کہ خود مسلمانوں کی حقیقی تعداد جو کہ 313 تھی اس کا دگنا یعنی 626، یا کفار نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھا؟ ان میں احتمال قوی یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو ان کی حقیقی تعداد سے 2 گنا دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور اسلام کی سچائی پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے اگلا حصہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ اللہ کی چاہت اور مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے، اس کی تائید کے لیے اہلیت اور لیاقت شرط ہے۔ جیسا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اس کی رحمت کے لیے اہلیت کا ہونا شرط ہے۔ اگلے حصے میں ارشاد ہوا کہ ان فی ذالک لعبرۃ، جنگ بدر میں ایک درس، ایک سبق اور ایک عبرت ہے صاحبان نظر کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بصیرت کی نظر رکھتے ہیں۔ وہ دیکھ سکیں گے کہ طاقت کا توازن کس چیز میں ہے۔
سامان حرب میں ہے یا استقامت میں ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی فتح حق کی ہی ہوگی۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ طاقت کا توازن تعداد سے نہیں استعداد سے قائم ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تاریخی حقائق صاحبان بصیرت انسان کے لیے درس عبرت ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم حق کو ہر معرکے میں ہمیشہ کی طرح فتح و نصرت عطا فرمائے، مسلمانوں کا سر ہمیشہ کی طرح سر بلند رکھے، اسلام کا پرچم بلند و بالا رہے اور کفر کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔